یہ نہ سوچو کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسی زندگی خود دی ہے، نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری زندگی تھی، رب سے خود مانگی تھی اللہم احیینی مسکینا فامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو فرمایا اتنی چھوٹے حجرے میں آپ نے جب عبادت شروع کی تو آپ کے پاؤں میرے سینے کو لگتے تھے، آپ نے فرمایا تو اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوئے قام فکبر فبکا، آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر فرمائی اور اللہ کے نبی رونے لگے زار و قطار، آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی، ثم رکع فبکا، پھر آپ رکوع میں تشریف لے گئے، پھر رونے لگے، پھر سجدے میں رونے لگے۔ اسی طرح آپ نے نماز کی رکعتیں 4 پوری فرمائی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ سے دریافت کیا اللہ کے نبی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں گے آپ اتنی کیوں روئی ہیں؟ جہنم کا خوف آ گیا اچانک؟ فرمایا نہیں عائشہ۔ اچھا جنت کا شوق لگا اچانک؟ فرمایا نہیں عائشہ، نہ مجھے جہنم کا ڈر ہے اور نہ ہی مجھے جنت کا شوق ہے۔ اسی لیے تو رابعہ بصریہ نے ایک ہاتھ میں بالٹی پانی کی اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور دوڑی جا رہی تھی، عاشقہ دیوانی عورت تھی، اور لوگوں نے پوچھا پانی کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا پانی جہنم کو بجھانے کے لیے ہے، کہ جو لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں آج میں جہنم کو بجھا ڈالوں گے، اور یہ آگ کس لیے ہے کہ یہ تو جنت کو لگاؤں گے، کہ جو لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں میں جنت کو بھی آگ لگا دوں گی۔ لہذا عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ پر میں عائشہ اس کے لیے بھی نہیں، تعلیمات محمدی ہیں اور عورتوں کو بھی ملی مردوں کو بھی ملی، یہی تعلیمات تھی کہ نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، تو پھر کس چیز کا ہے رونا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تو اپنے مولا کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا کہ میرا اللہ جو تیرا دیدار مجھے عرش معلیٰ پہ ہوا تھا وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز تخفیف کا تو بہانہ تھا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو 10 مرتبہ اپنا دیدار عرش معلیٰ پہ بلا بلا کے کروایا، کبھی پیٹھ کے نظارے کبھی چہرے کے نظارے۔ رب ذوالجلال نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، اپنے حبیب کو دیکھا، حبیب خدا نے رب ذوالجلال کو دیکھا، اور یہ منظر دیدار الہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جب منقش ہوا تو اس کا دیدار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حاصل فرمایا۔ جب انسان کعبے کو دیکھ کے آتا ہے تو چہرے کی رونق بڑھتی ہے نہیں بڑھتی؟ جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے چہرے کی رونق اور بڑھ جاتی ہے، جب کمری والے کو سلام کر کے آتا ہے رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ بھئی ہم جیسے گناہگار کیا بات کریں، ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے، اللہ والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے حضرت شیخ خواجہ علی المرتضیٰ صاحب گدائی شریف والے نور اللہ مرکزہ، کیا حضرت نے چن چن کے ہیرے ہمیں عطا فرمائے، ایک سے ایک اعلیٰ۔ کس کس کی بات کہاں سے شروع کی جائے، کہاں پہنچائی جائے، ختم کی جائے؟ فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نکلنے لگا اور میں نے آقا سے دل میں بات کی، آقا مجھے ایک مرتبہ پھر حاضری کی اجازت تو دے دیں۔ اجازت ملتی ہے، ایک مرتبہ مجھے اجازت تو دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کہ آپ نے فرمایا عودن آپ کو اللہ پھر بھی لے کے آئے گا، پھر بھی لے کے آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو 2 مرتبہ آواز دے گا، پھر بھی شرط واپس ہوا۔ یہ اللہ والے تھے اور آپ کے سلسلے کے تھے، کسی سلسلے کے تھے۔ ہمارے مین صاحب موجود ہوں گے اس پروگرام میں، انہیں فرمایا حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں بھیجا مسکین پور میں، فرمایا مسکین پور جایا کرو، مسکین پور سے ایک راستہ مدینہ منورہ کو جاتا ہے۔ فرمایا جب میں یہاں آیا تو یہیں سے واپس گیا تو میرا ویزا لگا اور میں
حج اور مدینہ منورہ کی طرف بھی چلا گیا۔ ان مراکز کا اصل جو محور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر ہے۔ لہذا میرے دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو آج روٹھے رب کو منا کے ہی جانا ہے، منا کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اللہ کا راضی ہونا تو آسان ہے، تو راضی کرنے کے لیے نسخہ کوئی لمبا تو ہے نہیں، کوئی حکیموں کا نسخہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا تجویز کرنا نسخہ نہیں ہے، لمبا ہے، 3 مہینے کا ہے، 1 سال کا کورس ہے، نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے کہ ندامت کے آنسو بہائیں، گردن سر کی طرف جھکائیں، دل کی طرف جھکائیں اور رب کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے کہنے لگ جائیں کہ اللہ شاید تیری دھرتی پہ میرے جیسا عیب والا کوئی نہ ہو، میرے جیسا گناہگار کوئی نہ ہو، یا اللہ جب میرے جیسا گناہگار اگر تیری دھرتی پہ کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا پروردگار بھی تو پھر کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا رحمت برسانے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، لہذا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا جو امید کرے گا جھولی اسی کی بھری جاتی ہے، آس لگانے والے خالی لوٹتے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال کے در پہ ایک بندہ 40 سال سے رکا ہوا تھا اور کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کبھی وہ دن بھی آئیں گے کہ اللہ ہمیں یہ جملے اس سفر کے اندر پڑھنا نصیب فرمائیں گے، اور جو لوگ پڑھ کے آئی ہیں اللہ وہ قبول فرما لیں، جو اللہ نہیں پڑھ سکے ان کو لے جائیں اور پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ترس رہی ہیں ربا تیرے دیدار، تیرے گھر کے دیدار کے لیے، یا اللہ ان کو سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے علاقے پورے کو یہ سعادت نصیب فرما، دور قریب والوں کو بھی سعادت نصیب فرما۔ کوئی زبان ایسی نہ ہو جو تیرے در پہ جا کے یہ کہہ سکے، یہ بھی کہے لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ جملے خاص ہیں، یہ احرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یہ ہر وقت نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ صلاۃ السلام کہاں پڑھا جائے، ہمارے والد صاحب نے بہترین جواب دیا، سید کریم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 50 سال اس مقام کے اوپر جماعت کی خدمت کی اور جاتے جاتے مجھے نصیحت فرما گئے کہ بیٹا میں نے 50 سال اس در پہ بھنگی بن کے گزارے ہیں، یہ نہ سمجھنا میں پیر کا بیٹا ہوں اور پیر ہوں، اور تو بھی اسی طرح خدمت کیے رکھنا۔ یہ تو ہمایوں حنیف صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے میرے لیے زبردستی اعلان کر دیا، وگرنہ میں تو قطعاً اس لیے تیار نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی بات کروں، کیونکہ میری ڈیوٹی صرف خدمت پہ لگائی ہے اللہ والوں نے، اللہ مجھے اسی میں سرخرو کر دے قیامت کے دن کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کے لیے اچھا انتظام کر سکوں، تاکہ اللہ میری اسی کے صدقے میں میرے بڑے بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی میرے سے راضی ہو جائے۔ تو بندہ 40 سال سے اللہ کے در پہ یہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک۔ 70 سال سے ایک بندہ مکہ مکرمہ میں احرام کی حالت میں تھا، فقیر نے اس کی زیارت کی، یمن کے بزرگ تھے، مجھے کسی نے کہا 100 سال سے زیادہ تھے، اور 70 سال سے انہوں نے احرام نہیں کھولا، اور روزانہ پیدل جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں اور روزانہ کا ایک عمرہ کرتے ہیں، اور مجھے اس زیارت ان کی نصیب ہوئی اور میں نے ان کی زیارت کی۔ ایسے ایسے لوگ کعبے میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے 70 سال سے احرام ہی نہیں کھولا، 40 سال سے بندہ ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آواز آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا کسی نے آواز سنی اور کہہ دیا کہ جب حاضری قبول نہیں تو پھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہاں جاؤں میں؟ انہوں نے کہا جاؤ جب حاضری قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے
ایک دفعہ تم نے سن لیا کہ حاضری قبول نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جاؤ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو پورے 40 سال گزر گئے اس دروازے پہ رکے ہوئے، روزانہ یہی سنتا ہوں کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قبولیت اسی کے پاس ہے جس کی نیکی چاہے قبول کر دے، ساری زندگی کی نیکی رد کر دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں وہ کس کو پسند کر لے، اللہ کس کو توفیق دے دے۔ بڑے گوشہ نشین، بڑے وہ لوگ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، جن کو مڑ کے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ کتنی سی قدر ہوتے ہیں اور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہی کی تو دعائیں قبول فرما رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جی بھی رہے ہیں، انہی لوگوں کی برکتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ ایک دفعہ سنا اور کہا چلے جاؤ۔ 40 سال گزر گئے مجھے اس دروازے کے اوپر رکے ہوئے، آج نہیں کبھی تو میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور میرے بندہ تو نے اتنی امید لگا رکھی ہے میرے اوپر کہ میں کبھی تو تجھے معاف کر دوں گا، جا میرا بندہ، میں نے تیری آج کی حاضری بھی قبول کر دی اور پچھلی ساری زندگی کی حاضریاں تیری قبول کر دی۔